اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے. لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ. حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں. ام حبیبہ بہن ہے ان کی، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر تھا. لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خون ریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. مدبر اس درجے کے تھے. اب آئیے آخری سٹیج آئی. حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا. مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی. اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا. آپ کسی کو نامزد کر دیں. اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا. حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح. اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا. نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی. نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے. اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی. لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے گی. یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو. تو دینی عصبیت اب کمزور